آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ مفتی صاحب کی وفات کے بعد پھر جس طرح کے حالات اس وقت ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، اور ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں پھر اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی عمر 27 سال تھی جب مفتی صاحب فوت ہوئے. 27 سال کی عمر میں ایک نوجوان جو ہے اس کو سیاست میں اس طرح آ جانا ان کا، اور پھر ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا مقابلہ کرنا، اور پھر اگر 4-5 مہینے جیل میں ہوتے تھے پھر 15-20 دن باہر آتے تھے، پھر 4-5 مہینے جیل میں ہوتے تھے، پھر 15-20 دن مہینہ باہر گزارتے تھے. تو اس طرح ہم نے ان کو دیکھا ہے اپنے بچپن میں. تو یہ آسان کام نہیں ہے، کوئی بھی شاید یہ تصور نہ کرے یا یہ نہ چاہے کہ اس طرح کے حالات میں جو ہے ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے اس طرح کے حالات میں آئیں. لیکن چونکہ جب آپ ایک نظریے کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں تو پھر نظریاتی کمٹمنٹ جو ہے وہ پھر آپ کو اپنے اون پہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑتی. پھر آپ کو اپنی جماعت، اپنے ساتھیوں کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور وہ ایک پش ہوتا ہے جو آپ کو پھر ملتا رہتا ہے، اور آپ چاہتے نہ چاہتے چونکہ آپ کی نظریاتی کمٹمنٹ ہے پھر آپ کو آنا پڑتا ہے کسی نہ کسی اسٹیج پہ، کسی نہ کسی مرحلے پر. چونکہ ہماری زندگی جماعت اور نظریے کے لیے وقف ہیں، تو جہاں جہاں ضرورت جماعت کو پڑی اور انہوں نے کہا کہ جی ایک ذمہ داری آپ نے ادا کرنی ہے، تو ہم نے لبیک کہا ہے اور آگے بھی اسی طرح کہیں گے. تو جب مولانا فضل الرحمان نے جب یہ سنبھال رہے تھے سب کچھ، 27 سال عمر تھی، تو آپ کی عمر کیا ہوگی؟ میری عمر تو چونکہ مفتی صاحب کی وفات کے وقت 3.5 سال 4 سال کی عمر تھی میری. تو وہ پھر جو بچپن کا جو زمانہ تھا وہ سارا ہم نے یہی دیکھا کہ جی مولانا صاحب جیل جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. مولانا صاحب کا رول تو پھر بھائی سے بڑھ کے ایک والد والا ہو گیا. میں فاروق بھائی آپ کو بالکل حقیقت بتاؤں کہ ہم نے ان کو بھائی کے روپ میں کم دیکھا ہے، والد کے روپ میں زیادہ دیکھا ہے. کیونکہ والد کو ہم نے دیکھا نہیں، بہت ایسے نہ ہونے کے برابر. مجھے یاد ہے کہ ایسے ہلکا ہلکا جس طرح کچھ چیزیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے تو مولانا صاحب کو ہمیشہ اپنے والد کے روپ میں دیکھا ہے، پھر اس کے بعد بھائی کے روپ میں دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیڈر اور قائد کے روپ میں دیکھا ہے. تو ہمارے لیے کوئی 2-3 ان کی وہ ہیں، ہم اسی حساب سے ان کو دیکھتے ہیں. تو ان کی جدوجہد ہم نے دیکھی، تو وہ ساری چیزیں پھر وہ بھی چونکہ کمیٹڈ ہیں اپنے نظریات کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ، تو ان کو دیکھیں آپ نے 27 سال کی عمر میں ان کو آنا پڑ گیا، ان کو، اور پھر ایسے نہیں آنا پڑا، اتنی مشکلات کے زمانے میں آنا پڑا. ضیاء الحق کے ایسے عامر کا مقابلہ کرنا، اور ایک 27 سال کا نوجوان جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے آپ کے جبر کو تسلیم نہیں کرنا. تو یہ نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. وہی نظریاتی کمٹمنٹ ہمارے سب کی ہے، جہاں جہاں جماعت کو ضرورت پڑے گی ہم آئیں گے. ویسے ضیاء بھائی آپ بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان جیل جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، پھر کچھ دن کے لیے جا رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں. اب لوگوں کے لیے نا اس وقت جو آج کی جو جنریشن اگر اب وہ دیکھ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کو، تو ان کے لیے لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو اقتدار میں تھے اور ابھی تھوڑی سی اپوزیشن دیکھی ہے، ابھی اپوزیشن چل رہی ہے، اس سے پہلے تو مسلسل اقتدار تھا. تو اب تھوڑا سا آج کے نوجوان کے لیے جو مولانا فضل الرحمان کو نہیں جانتا ان کی ہسٹری، اس کے لیے مشکل ہے کہ یار اچھا یہ ٹائم بھی آیا. اور میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے اوپر کتنی مرتبہ خودکش حملے اور باقی چیزیں ہوئیں. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آخری مرتبہ آپ نے جب آپ بڑے ہوئے ہیں تو کب دیکھا کہ مولانا کو یہ مشکلات دیکھنی پڑی؟ وہ تو آج بھی دیکھنی پڑ رہی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ہسٹری میں چاہوں گا کہ آپ سامنے رکھیں لوگوں کے سامنے. اصل میں فاروق بھائی آپ کو پتہ ہے ہم بھی اسی جنریشن کے ہیں، لیکن یہ ایک سوشل میڈیا جنریشن ہے جی ایک یہ، اور سب آپ دیکھیں نا جی 2000 آنورڈ کی سیاست کو ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پری جو ہے 2000 کا ہمیں کوئی آئیڈیا اتنا زیادہ نہیں ہے. مولانا صاحب جو ہیں وہ ضیاء الحق کی آمریت میں ماشاء اللہ میں وہ سیاست میں آئے. پھر اس کے بعد تقریباً 5 سال وہ مسلسل جیلوں میں رہے، کبھی 10 مہینے جیل میں گزارے، پھر 15-20 دن کے لیے باہر نکلے، پھر 11 مہینے جو ہے وہ گزارے، پھر اس کے بعد 10-15 دن کے لیے نکلتے، پھر وہ ایک جلسہ کرتے، پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا. یہ چیزیں چلتی رہیں سن 1988 کے الیکشن تک. ٹھیک ہے. جنرل ضیاء الحق کی جب وہ طیارہ حادثہ ہوا تو اس کے بعد پھر انتخابات ہوئے.
تو یہ سارا سسٹم چلتا رہا. یہ سختیاں، یہ جیلیں، یہ ہمارے لیے ایسے تھے جیسے روٹین کا کوئی ایک وہ ہو اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی. تو ان کی غیر موجودگی میں پھر آپ لوگ گھر وغیرہ ڈسٹرب تو ہوتا ہوگا؟ لازمی بات ہے. وہ اگر وہ 27 سال کے تھے تو پھر ہمارا اندازہ لگا لیں کہ ہماری کیا ایج ہوتی ہے اور ہم کس طرح اس زمانے میں اس چیز کو مینیج کرتے ہوں گے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، چلتا ہے اور پھر اسی چلتا رہا. پھر اس کے بعد 88 میں وہ پہلی دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے. پھر اس کے بعد 93 میں وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے.